السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں رب ذوالجلال والاکرام کی ذات سے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ یوسف آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں کہ آئیں آپ کو ایک بہترین قصہ سناتے ہیں۔ اب سورہ یوسف ہم روزانہ ہی پڑھتے ہیں، لیکن کچھ دن پہلے یہ اسرار مجھ پہ کھلا کہ کس خوبصورت طریقے سے ایک قمیض کے ذریعے، ایک قمیض کی 3 کیفیتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کی حقیقت، زندگی کے نشیب و فراز کس فصاحت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں، اور میں حیران ہو گیا۔ میں تو حیران ہو گیا، آپ بھی سنیے اور مجھے بتائیے گا کیا آپ نے اس نقطۂ نظر سے پہلے کبھی سورہ یوسف کو پڑھا تھا؟ کبھی سورہ یوسف کی اس نظر سے تلاوت کی تھی اور یہ راز آپ پہ کھلا تھا؟ بتائیے گا ضرور، بہت شکریہ۔ اچھا، قصہ کچھ یوں ہے کہ 3 قمیضیں ہیں، ایک قمیض کے 3 رخ ہیں۔ پہلی قمیض خون آلود قمیض جو یوسف علیہ السلام کے بھائی لا کے اپنے والد کو دیتے ہیں اور رو رہے ہیں کہ یہ ہمیں قمیض ملی ہے خون آلود، شاید بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھا گیا۔ 2 سبق اس سے ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ دشمن باہر کے نہیں ہوتے، آپ کے ساتھ والے بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کے ساتھ والے زیادہ خطرناک دشمن ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا سبق کہ آپ کی آزمائش ہے زندگی میں، اور وہ آزمائش اس طرح سے آپ نے گزارنی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صبر کے ساتھ اور بڑے تحمل کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کرنے کے ساتھ۔ یہ 2 سبق ہمیں ایک قمیض سے ملتے ہیں۔ پہلی قمیض جو خون آلود ہے، پھر آتی ہے دوسری قمیض جو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے۔ جب زلیخا پکڑتی ہے پیچھے سے، قمیض پھٹ جاتی ہے، الزام بھی آپ پہ لگتا ہے، تو وہ قمیض اگر پہلی قمیض سے آپ ثابت قدمی سے نکل آئے، صبر کے ساتھ، دعا کے ساتھ آپ آگے چلتے رہے، تو پھر آپ کی زندگی میں آتی ہے دوسری قمیض جو آپ کے الزامات کو، آپ کے اوپر ہونے والی ناانصافیوں کو غلط ثابت کرتی ہے۔ ثابت ہوا کہ قمیض چونکہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، لہذا قصوروار یوسف نہیں، زلیخا۔ تو یہ پھر آپ اگر پہلی قمیض سے صبر کے ساتھ گزر جاتے ہیں، یعنی زندگی کا پہلا حصہ جو آزمائش کا ہوتا ہے، جو تقریباً ہر مومن پہ یہ 3 حصے آتے ہیں، یہ 3 قسم کی چیزیں، پہلے آزمائش ہوتی ہے، پھر آپ ثابت ہوتا ہے کہ آپ اچھے آدمی ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی خوشحالی کا اور آپ کی عروج کا وقت آتا ہے۔ تو دوسری قمیض یہ ثابت کرتی ہے کہ یوسف کا قصور نہیں تھا۔ اب آگے چلتے ہیں، تیسری قمیض آتی ہے۔ اب تیسری قمیض وہ ہے جو یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں کہ یہ قمیض جا کے میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا۔ اب وہ باپ جو اپنے بہت ہی عزیز بیٹے کے، بہت ہی پیارے بیٹے کے غم میں رو رو کر نابینا ہو چکے ہیں، وہ رحمت کی قمیض جب ان کے چہرے پہ ڈالی جاتی ہے تو نہ صرف ان کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، ان کی بینائی بھی آ جاتی ہے، اور ان کو یوسف بھی مل جاتے ہیں، اور یوسف کو باپ بھی مل جاتے ہیں، اور حکومت بھی مل جاتی ہے۔ تو ان 3 قمیضوں سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے، یہ زندگی کے نشیب و فراز اس فصاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں اور سمجھائے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ پہلے آپ پہ آزمائش ہوتی ہے، اس کو آپ نے صبر اور نماز اور دعا کے ساتھ آگے گزارنا ہے۔ پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے جب آپ کی پاکیزگی ثابت ہوتی ہے اور آپ
اعلیٰ مرتبے پر فائز ہونے چلے جاتے ہیں، اور پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے جب ایک اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کی تمام مصیبتیں کٹ جاتی ہیں اور رحمتیں آپ پہ برسنے لگتی ہیں۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم پہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے نا، ہم بعض اوقات پہلی قمیض کے مرحلے میں ہوتے ہیں، ابھی آزمائش شروع ہوتی ہے، تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ہمیں تو آخری قمیض چاہیے، ہمیں تو صرف رحمتیں ہی چاہیے۔ تو قرآن پاک نے بڑی فصاحت کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ یہ سمجھایا ہے کہ تینوں مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جا کے آسانیاں آتی ہیں۔ خوش رہیے، آسانیاں بانٹیے، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کیجیے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔